یقیناً شادیاں تو بہت ہوئیں جی سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا آپ کی اگر شادی دیکھی جائے نا جی اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود بھی، آپ کی اہل بیت بھی، آپ کی ازواج پاک بھی، کل صحابہ کرام بھی، اللہ بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کے سارے فرشتے بھی، خود اللہ بھی راضی تھا۔ اللہ ایسی خوشی منائی گئی، سبحان اللہ، ایسی خوشی منائی واہ، واہ، گئی اس واہ، شادی پر۔ واہ اسی واسطے حضرت سیدتنا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں جیسی فاطمہ کی شادی ہوئی ایسی کسی کی شادی نہیں ہوئی، سبحان اتنی اللہ۔ خوشی سے اور اتنے اہتمام کے ساتھ ہم۔ کسی کی شادی نہیں ہوئی جیسے حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا واہ، آپ کی واہ، شادی واہ۔ کی گئی۔ بلکہ یہاں تک یہ بات ناظرین بھی شاید کئی پہلی مرتبہ سنیں گے، حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب شادی کے دن قریب تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ان کے کمرے کا بھی ذرا ایک مرتبہ جائزہ لے کے آؤ۔ تو فرماتی ہیں میرے ساتھ چند اور ام المؤمنین امہات المؤمنین وہ تشریف لے گی، ہم نے کمرہ دیکھا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے اندر ذرا مٹی کے ساتھ، اس وقت ہوتا یہ تھا، ذرا تازہ لیپ کیا جائے۔ تو آج بھی جو دیہاتی لوگ سن رہے ہیں ان کو یہ زیادہ بات سمجھ آ جائے گی، میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ ان کی تذلیل کے لیے نہیں بلکہ جو دیہاتوں کا رواج ہے اس حوالے سے کہ ایک خاص مٹی ہوتی ہے، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں چیکنی مٹی، صحیح خاص مٹی ہوتی ہے، وہ لا کے اس کا گارا بنا کے کمرے میں لیپ کیا جاتا ہے۔ تو ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم خود گئیں وہ مٹی ڈھونڈ کے لائیں اور اس کا گارا بنایا اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے سیدہ کے کمرے کی لیپ۔ واہ 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 واہ، اب لوگ سبحان یہ اللہ، باتیں نہیں بیان کرتے، سبحان مطلب اللہ۔ ایسا اہتمام تھا۔ کیا کہنے اور پھر یہ اگر مطلب جس پہلو سے بھی دیکھیں نا تو یہ شادی ایک نمایاں نظر آتی ہے، اللہ۔ کیسی منفرد شادی ہے۔ اچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو بلایا، حضرت صدیق پاک کو نا ایسے ایک مٹھی بھر کے پیسوں کی دی کہ جاؤ لے کے آؤ۔ یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے، یہ بھی رات جب میں مطالعہ کر رہا تھا میری نظر سے گزرا، صدیق اکبر نے جب وہ درہم گنے تو حضرت علامہ صاحب بھائی وہ درہم 63 درہم نکلے تھے، اللہ 63 درہم نکلے۔ تو فرمایا اس کے ساتھ یہ ضروری چیزیں لے کے آؤ۔ اور جب صدیق اکبر تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال حبشی جو دونوں اس خانہ خاص کے خادم تھے، فرمایا جاؤ ذرا سامان بھی لے کے آؤ۔ واہ واہ، جہیز کا سامان صدیق اکبر خرید رہے ہیں، پیسے عثمان غنی دے رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہیز عطا فرمایا لیکن بالکل مختصر اور ضروری چیزیں جس میں جائے نماز ہے، پانی کا مشکیزہ ہے، ایک چادر ہے، ایک لحاف ہے، ایک تکیہ ہے، یہ مختصر سی چیزیں، وضو کا برتن ہے، بس یہ چیزیں تھی۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رخصت فرمایا تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ خاتون جنت کو چھوڑنے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں تو خود چھوڑ کے آئے ہیں آقا کریم، اور کیا انداز اختیار فرمایا، بعضوں نے یہ نقشہ کھینچا ہے، آگے آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے سیدہ کائنات، اس کے پیچھے حضرت مولا مرتضیٰ، گویا کہ آپ پیغام دے رہی ہیں کہ میں شادی کے دن گھر سے باہر نکلی ہوں تو دیکھو اس دن بھی مجھے کوئی دیکھ نہیں سکا ہے، میں آج بھی ایسے پردے کے ساتھ جا رہی ہوں۔ بلکہ اگر قدموں کو دیکھا جائے تو محبت والے یہ کہتے ہیں کہ پہلے قدم کے نشان حضور کے لگتے تھے، اوپر سیدہ کے لگتے تھے، اوپر علی کے لگتے تھے، قدموں کے نشان کو بھی آپ نے پردے میں رکھا ہے۔ تو یہ عورتوں کے لیے پیغام ہے، بعض اہل محبت نے یہ نقشہ کھینچا ہے تو ہماری عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بہرحال یہ شادی بالکل ایک منفرد شادی تھی، انتہائی عقیدت کے ساتھ اس کا اہتمام کیا گیا۔ نکاح کے اوپر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھجوریں یا چھوارے دونوں ہے کہ ان کو تقسیم فرمایا، اور جب ولیمے کی باری تھی تو حضرت ام سلمہ کے پاس 10 درہم تھے تو حضور کی خدمت میں پیش کیے کہ علی کو کہو سامان لے آئے، ولیمہ اس سے کیا جائے۔ کیا خوبصورت انداز، ولیمے کے لیے پیسے ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ دے رہی ہیں، تو پھر آپ پنیر اور گھی اور کھجور لے کے آئے، پھر اس کو آپ نے بعضو حدیث میں ایسے ہی مطلب روایت میں آپ نے اوپر کیا اور خود اس کو گوندا حلوہ بنایا، فرمایا آپ بلاؤ اپنے دوستوں کو اور کھلاتے چلے جاؤ۔ اس شان و شوکت کے ساتھ یہ شادی کی گئی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔